अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल तारिड़। 28 अगस्त रात के जी 1 बजे हुए हैं। इंतहाई खतरनाक खबरें आ रही हैं, चाहे फिर वो खबरें सियासी मैदान से हों, क्योंकि मेरे पास 1 दर्जन से जायद खबरें हैं जो कि कैदी नंबर 804 के सरप्राइजेस पर मबनी हैं कि रात के 1 बजे कैदी नंबर 804 की जानब से क्या क्या सरप्राइज दिए गए हैं, सिस्टम को कितनी मुश्किल में डाल दिया गया है। दूसरी तरफ जो सैलाब की सूरत हाल है, हेड कादराबाद जिसके अंदर तबाही मची हुई है, उस हवाले से यानी खबरें एक तरफ सियासी मैदान से खतरनाक खबरें, दूसरी तरफ जो सैलाब की सूरत हाल है, और सैलाब से बढ़कर इंडिया की जानब से एक और वार्निंग आ गई है, मजीद पानी छोड़ा जा रहा है। इस हवाले से भी बड़ी ही खतरनाक खबरें हैं। माजरत के साथ आप लोग समझ रहे होंगे कि आधी रात के वक्त ये कौन सी सनसनी मैंने फैलानी शुरू कर दी है, लेकिन खबरें ही ऐसी हैं, इतनी खतरनाक हैं। यानी भारत की जानब से ये जो आबी झारियत की गई है ना, ये न्यूक्लियर अटैक से, मेरे मुताबिक न्यूक्लियर अटैक से कम नहीं है। पानी उन्हें इकट्ठा करके रखा, इतना इकट्ठा किया, उसके बाद उन्होंने पाकिस्तान में बारिशों का इंतजार किया और उसके बाद उन्होंने पानी छोड़ दिया। अब इससे पहले मैं कैदी नंबर 804 के हवाले से खबरें आपके सामने रखूं, मैं जरा सैलाब के हवाले से और इंडिया के हवाले से खबर आपके सामने रख लूं, क्योंकि ये इस वक्त सूरत हाल किसी भी जंग से कम नहीं है। ये नेशनल सिक्योरिटी का मसला आपके लिए अब बन चुका है। आपसे गुजारिश है इस यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और कमेंट्स के अंदर आपने जरूर बताना है कि क्या ये किसी भी तरह से किसी जंग से कम की सूरत हाल है जो भारत ने अपने जहाजों का एक किस्म का, समझ ले, भारत ने अपनी तरफ से ये इतना बड़ा अटैक करके पानी का अपने जो जहाज गिरे थे ना उसका बदला लिया। जरा एक तो खबर यह है कि आज पूरा दिन मरियम नवाज ने मरी के अंदर गुजारा। जब पूरा पंजाब डूब रहा है ना, वो सब दी मां आ गई है, तो मरी के अंदर मशवरे हो रहे थे आगे किस तरह से कैदी नंबर 804 को टैकल करना है, क्या एस्टैब्लिशमेंट के साथ डील, यानी इक्तदार डिस्कस हो रहा था। दूसरी तरफ खबर है फिरोजपुर रीजन में हाई फ्लड अलर्ट, भारत ने पाकिस्तान को एक और इतला भेज दी। अभी जो पाकिस्तान में पानी आ चुका है ना, इतना पानी तारीख के अंदर पाकिस्तान ने नहीं देखा। जितना पानी आ चुका है, पाकिस्तान के दरियाओं ने इतना पानी नहीं देखा। दरिया तो दरिया होता है ना, पाकिस्तान के दरियाओं ने इतना पानी नहीं देखा। और ऊपर से उन्होंने एक और अलर्ट भेज दी है। मरियम नवाज ने जो खिताब किया है वो बताती हैं, आज रात दरियाए रावी पर शादरा के इलाके में बड़ा खतरा है, और इससे जो बड़ा खतरा है ना वो है मंडी बहाउद्दीन, चनियोट, हाफजाबाद। आज सुबह मैंने वीलो किया था, मैंने आपको बताया था हेड कादराबाद, वहां पे पूरा रोड और बंद को तोड़ा गया है, और तहसील फालिया, मंडी बहाउद्दीन के इलाके, बड़े बड़े जो गांव है वहां पे वो डूब चुके हैं। क्योंकि मेरा वो इलाका है, मैं उसको अच्छे तरीके से जानता हूं। वहां पे जितने भी ठट्टी, मुरीद, काला शादियां, इस तरह के गांव हैं, रंडियाली, बारी, बहु मांगा, इस तरह के मुख्तलिफ गांव हैं, देहात हैं, तो वो दरियाई चनाब के किनारे पे वो डूब चुके हैं। तो भाई आगे से वो कादराबाद और उससे आगे चलते जाए, एक लंबी लाइन है ना आपकी, ये जो मोटरवे से भी आगे, यानी एक पूरी पट्टी है, वो पूरी की पूरी पट्टी जो है मंडी बहाउद्दीन के अंदर वो डूब चुकी है। लेकिन कादराबाद के हवाले से जो खबर आई है, ये पूरे पाकिस्तान के अंदर जो सैलाबी सूरत हाल है उससे खतरनाक खबर है। कैसे? खबर है कादराबाद हेड वर्क्स में बाएं जानब पानी का कटाव बढ़ रहा है। ये डीजीपी जो डीएमए उनकी जानब से बताया गया, डीजीपीडीएमए, कादराबाद हेडवर्क्स बाएं जानब से शगाफ पड़ने का खदशा है। अच्छा, बाएं जानब बंद को मजबूत बनाने के लिए मशीनरी और अमला मौके पर मौजूद है। बंद को मजीद मजबूत बनाया जा रहा है। दरियाई चनाब में हेड कादराबाद के मुकाम पर इंतहाई खतरनाक ऊंचे दर्जे का सैलाब बरकरार है। कादराबाद हेडवर्क्स में पानी का बहाव 10,77,000 क्यूसेक है। अब अगली चीज खतरनाक है, अगली चीज सुनिएगा। कादराबाद हेडवर्क्स की मौजूदा सलाहियत 8 लाख क्यूसेक। कैपेसिटी कितनी है कादराबाद बैराज की, कादराबाद हेडवर्क्स की और दरियाई चनाब की? वहां पे मैक्सिमम बहुत ज्यादा हो तो 8 लाख क्यूसेक। और आज जो बंद तोड़े गए ना, वो जो आप पूरी पाकिस्तान के अंदर वीडियो वायरल हुई ना, वो जो धमाके हुए,
اس وقت پانی کا بہاؤ تھا 7,70,000 کیوسک، یعنی کیپیسٹی جو ایک میکسیمم کیپیسٹی ہے نا، اس وقت اوپر سے پانی گر رہا تھا، اور اس وقت پانی وہاں پہ کتنا گزر رہا ہے؟ 11 لاکھ کیوسک، اور ہیڈ قادرآباد کے ٹوٹنے کا خطرہ ہے، شگاف پڑ چکا ہے، خطرہ نہیں شگاف پڑ چکا ہے۔ اور بتایا گیا ہے ڈی جی پی ڈی ایم اے عرفان علی کاٹھیا کا حفظ آباد اور چنیوٹ کے ڈپٹی کمشنر سے ٹیلی فونک رابطہ، متعلقہ آبادیوں کو فوری مساجد میں اعلانات کے ذریعے آگاہی فراہم کی جائے، خطرہ موجود ہے شدید قسم کا۔ اس وقت پورے پاکستان کے اندر جو سب سے بڑی خبر ڈسکس ہو رہی ہے وہی ہیڈ قادرآبادگی کی ہو رہی ہے کہ دریائے چناب میں ہیڈ قادرآباد کے ٹوٹنے کا خدشہ ہے۔ قادرآباد ہیڈ ورکس کے ٹوٹنے سے حفظ آباد اور چنیوٹ کے علاقے شدید متاثر ہو سکتے ہیں، کیونکہ ہیڈ قادرآباد کی جو کیپیسٹی ہے وہ میکسیمم یعنی حد سے زیادہ 8 لاکھ ہے، ورنہ وہ 7.5 لاکھ بھی برداشت نہیں کر سکتا، اور نہیں کیا اس نے، بند توڑنا پڑا، اور اس وقت 11 لاکھ وہاں سے گزر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ رحم کرے، اور ملک کے جو حالات ہیں ظاہر ہے یہ تو بھیک مانگنے والے، امدادوں پر چلنے والے، وہ چیزیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ذرا قیدی نمبر 804 کی جانب سے جو اس وقت سرپرائزز آ رہے ہیں، 1 درجن سے زائد خبریں ہیں، میں جلدی سے آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کرتا ہوں۔ خبر یہ ہے کہ علی محمد خان نے قائمہ کمیٹی سے استعفیٰ دے دیا ہے، اور خبر یہ بھی ہے کہ بریگیڈیئر اسلم گھمن 4 قائمہ کمیٹیوں کے ممبر تھے، چاروں سے جناب وہ مستعفی ہو گئے ہیں۔ ایم این اے یوسف خان قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹیوں سے عمران خان کی ہدایت پر مستعفی ہو چکے ہیں۔ ایم این اے محبوب شاہ بھی قومی اسمبلی کی 3 قائمہ کمیٹیوں سے مستعفی ہو گئے ہیں۔ علی محمد خان مستعفی ہو گئے ہیں۔ ایم این اے فیاض حسین چھجڑا بھی عمران خان کے حکم پر تمام قائمہ کمیٹیوں سے مستعفی ہو گئے ہیں۔ چارسدہ میں ایم این اے فضل محمد خان کا سٹینڈنگ کمیٹیوں سے استعفیٰ۔ ایم این اے علی سرفراز نے بھی عمران خان کے حکم کے مطابق استعفیٰ دے دیا ہے۔ شبیر قریشی نے بھی، کوٹدو سے یہ ایم این اے عمران خان کے حکم پر قائمہ کمیٹیوں سے انہوں نے استعفیٰ دے دیا ہے۔ پی ٹی آئی کے ایم این اے سہیل سلطان نے بھی قائمہ کمیٹیوں سے استعفیٰ دے دیا ہے۔ چیئرمین عمران خان کے حکم پر ایم این اے 89 حلقہ این اے 89 جمال احسن خان نے بھی استعفیٰ دے دیا ہے۔ ایم این اے انیکا مہدی یہ ایم این اے ہے حافظ آباد سے، جو علاقہ اس وقت خطرے میں ہے، جو ڈوبا ہے، جہاں پہ سیلاب آیا ہوا ہے، یہ اس علاقے کی ایم این اے انیکا مہدی، انہوں نے بھی استعفیٰ دے دیا ہے۔ ایم این اے سلیم الرحمان نے بھی استعفیٰ دے دیا ہے۔ اور خبر ہے قائد محترم عمران خان کے حکم پر پارلیمان کی قائمہ کمیٹی برائے فوڈ سیکیورٹی اور فیڈرل ایجوکیشن سے فی الفور مستعفی ہوتا ہوں۔ این اے 105 کی سیٹ عمران خان اور اس کے ووٹرز کی امانت ہے، عمران خان کے ہر حکم پر لبیک کہتے ہیں اسامہ حمزہ۔ رہنما پاکستان تحریک انصاف علی اصغر خان نے بھی استعفیٰ دے دیا ہے۔ ایم این اے چنگیز خان کاکڑ نے بھی استعفیٰ دے دیا ہے، یعنی یہ 2 درجن سے زائد۔ ایم این اے اقبال افریدی نے استعفیٰ دے دیا، جنید اکبر نے استعفیٰ دے دیا ہے۔ شیخ وقاص اکرم ترجمان ہے جو پی ٹی آئی کے، کہتے ہیں اپنے قائد عمران خان کی ہدایت پر عمل کرتے ہوئے میں نے آج صبح ہی پبلک اکاؤنٹس کمیٹی اور انفارمیشن کی کمیٹی سے استعفیٰ دے دیا تھا۔ شیخ وقاص اکرم بیرسٹر عمیر خان نیازی اپنے لیڈر عمران خان کی ہدایت پر قومی اسمبلی کی تمام سٹینڈنگ کمیٹیوں سے استعفے کا اعلان کرتا ہوں۔ اور دوسری طرف تنقید ہو رہی ہے، اور تنقید یہ ہو رہی ہے، خبر ہے یہ صدیق ساجد صاحب سینئر صحافی ہیں، پارلیمنٹ کو کور کرتے ہیں، کہتے ہیں خبر یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے ارکان پارلیمنٹ میں سے کسی ایک نے بھی قائمہ کمیٹیوں سے اپنا استعفیٰ ابھی تک سیکرٹری قومی اسمبلی یا اسپیکر قومی اسمبلی کو نہیں دیا، جو کہ قواعد و ضوابط کے مطابق کے تحت لازمی ہے۔ استعفیٰ موصول ہونے کے بعد متعلقہ رکن سے اس کی تصدیق ہوتی ہے۔ اصل میں یہ مستعفی نہیں ہونا چاہتے، اپنے بانی کو ماموں بنا رہے ہیں۔ ماہانہ 5,22,000 تنخواہ چھوڑنے کا دل کس کا کرتا ہے؟ اس لیے جنید اکبر سمیت تمام اراکین نے اپنے استعفے عامر ڈوگر چیف ویپ کو جمع کروا رہے ہیں، جس کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے۔ یعنی استعفیٰ قومی اسمبلی کو سیکرٹری کو دینا چاہیے، اسپیکر قومی اسمبلی کو دینا چاہیے۔ یہ صرف سوشل میڈیا کے لیے اور صرف عمران خان کو ماموں بنانے کے لیے کہ دیکھو آپ کے حکم پر ہم نے لبیک کہا ہے۔ عامر ڈوگر کو انہوں نے استعفیٰ دیا ہے، جہاں پہ استعفیٰ دینا چاہیے تھا وہاں پہ استعفیٰ نہیں دیا۔ اب میں ابھی جارحیت کی بات کر رہا تھا نا کہ بھارت نے تیسری وارننگ دے دی ہے، میں نے کہا فیروز پور سے دوبارہ پانی اور آ رہا ہے چاروں طرف سے، وہ یعنی یہ بھارت دیکھے نا، یہ کم جیسے پانی پریشر بڑھ رہا تھا، بارشیں بھارت میں ہو رہی تھی، کوئی اچانک تو نہیں ہوا، پانی یہ چھوڑ سکتے تھے نا آہستہ آہستہ جو پاکستان کور کر لیتا، انہوں نے روک کے، یعنی یہ کسی بھی دہشت گردی سے کم نہیں ہے۔ لیکن خواجہ آپ کے خواجہ آصف کیا کہہ رہے ہیں؟
جن کا سیالکوٹ ڈوب چکا ہے. آج صبح اٹھ کر جو میں نے پہلا ویلوگ کیا تھا گزشتہ دن, میں نے بتایا تھا سیالکوٹ کے 85 گاؤں ڈوب گئے. کیا فرما رہے ہیں وزیر دفاع خواجہ آصف کی بھارتی آبی جارحیت کی تردید. بھارت کی آبی جارحیت کے یا شرارت کے کوئی ثبوت موجود نہیں. بھارت نے پروٹوکول کے مطابق پانی چھوڑنے کی پیشگی اطلاع 2 مرتبہ دی ہے. بھارت ہمیشہ سے پیشگی اطلاع دیتا رہا ہے. دیکھیے اگلوں نے پانی روکنے کی دفعہ وہ کہتے ہیں ایک بوند نہیں دیں گے, اور جب پانی چھوڑنا ہو پاکستان کو ڈبونا ہو اس وقت وہ اطلاع دے کے چھوڑ رہے ہیں. وہ تو کہتے تھے کہ ہم نے سنتاس ایگریمنٹ معطل کر دیا, ہمارے کسان کیوں پیاسے مرے, ہم یہ پانی جو ہے اپنے کسانوں کو دیں گے. اب کس لیے چھوڑا ہے؟ تباہی مچا دی ہے, لوگ مر رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں بھارت یہ جارحیت نہیں ہے. اور کیا ہے جارحیت نہیں ہے؟ تو آپ نے ڈیم بھر لیے, اگر ڈائریکٹ پانی آ رہا تھا ڈائریکٹ آتا جاتا, پاکستان اس کو کور کر لیتا, لیکن ڈیم بھر کے اور اس کے بعد سارے ڈیم کے دروازے کھول دیے اور ابھی پھر کہہ رہے اور پانی بھیجیں گے. اور دوسری طرف آج سینئر صحافی محمد مالک صاحب نے رانا ثناء اللہ صاحب سے سوال کیا کہ یہ عمران خان کب تک جیل سے باہر آ جائیں گے, کیا صورتحال لگ رہی ہے, کہ کیا مطلب وہ بات چیت ہو رہی ہے نہیں ہو رہی, ملاقاتیں بھی ہوئی. تو رانا ثناء اللہ کے جو الفاظ تھے, کہتی ہیں بانی تحریک انصاف عمران خان کے جو کرتوت ہیں, جس طرح چل رہے ہیں, یعنی وہ جس طرح کی گفتگو, جس طرح کی اگریسو پالیسی, جس طرح کے لوگوں کو وہ لے کے آ رہے, محمود خان اچکزئی, علامہ راجہ ناصر عباس جعفری صاحب, اور جو استعفوں کی بات اور فیلڈ مارشل کا بار بار نام لے کے تنقید, تو کہتے ہیں جو ان کے کرتوت ہیں جس طرح یہ چل رہے ہیں 14 سال کی سزا پوری کریں گے. کہہ رہے ہیں ان کی یعنی رہائی والے جو ہے نا وہ لچھن نہیں ہے, یعنی وہ ڈیل نہیں کر رہے, بوٹ پالش نہیں کر رہے. پاکستان زندہ باد.